بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 16. ٹاپک ہے وائرس، مالویئر، ٹروجان، اسپام، وارم، اینٹی وائرسز. اور پھر لاسٹ میں ہم پڑھیں گے کہ ہم نے کس طرح اینٹی وائرس سے جو وائرس ہے ہم نے کس طرح پریونٹ کرنا ہے، ہم نے کس طرح وائرس کو ہینڈل کرنا ہے، ہم نے کس طرح وائرس کو کیا کرنا ہے، ڈیمیج کرنا ہے یا سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے. تو ہم لاسٹ میں پڑھیں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں کہ وائرس سے کیا مراد ہے، پھر ہم پڑھیں گے کہ مالویئر کیا چیز ہے، ٹروجان کیا چیز ہے، اسپام، وارم، یہ سب چیز ہمارے پاس ایک جیسے ہے. لیکن ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کو کریں گے کہ وائرس ہم کس چیز کو کہتے ہیں، مالویئر ہم کس چیز کو کہتے ہیں، اسپام ہم کس چیز کو کہتے ہیں، وارم ہم کس چیز کو کہتے ہیں. اور ہم نے اس کے لیے ایک الٹرنیٹ جو طریقہ ڈھونڈنا ہے یا بات ڈھونڈنا ہے کہ ہم نے کس طرح یہ چیزیں دوبارہ ختم کرنا ہے. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹر وائرسز. وائرس تو ہمارے پاس میڈیکل فیلڈ میں بھی وائرس ہے، اسی طرح ہمارے پاس کمپیوٹر میں بھی وائرس ہے. جو میڈیکل فیلڈ میں ہمارے پاس جو وائرس ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتے ہیں، وہ عام جو ہمارے پاس جو انوائرمنٹ میں موجود ہے، تو ان کو جو آپ نے وہ ٹیمپریچر وغیرہ یا ان کے جو اس کے لیے جو ان کا جو گرومنگ ہوتا ہے یا جو اس سے وہ جو ریپلیکیٹ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نے وہ کنڈیشن پرووائڈ کرنا تو پھر وہ وائرس خود بخود کیا کرتا ہے، ریپلیکیٹ کرتا ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس کمپیوٹر میں بھی وہی چیز ہے. آپ کے پاس جو وائرس ہوگا وہ یا پروگرام کی شکل میں ہوگا یا فائل کی شکل میں ہوگا یا کسی اور طرح کی ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں اس کی شکل میں ہوگا. لیکن جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے لیے وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کی، تو وہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، خود بخود ریپلیکیٹ کرتا ہے. تو ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ وائرس ہم کس چیز کو کہتے ہیں. کمپیوٹر وائرس از اے پروگرام. یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے، یہ ہمارے پاس پروگرام ہوتا ہے. کس قسم کا پروگرام ہوتا ہے، پروگرام مینس کہ ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر فارم میں ہوتا ہے. کس چیز میں ہوتا ہے، سافٹ ویئر فارم میں. جب بھی آپ نے کوئی چیز انسٹال کرنا ہے تو وہ جو ہم اس طرح کبھی کبھار ہم اس طرح سافٹ ویئر انسٹال تو اس کے ساتھ خود بخود وہ بھی انسٹال ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، پروگرام. اور پروگرام بیسیکلی ہم کس چیز کو کہتے ہیں، سیٹ آف انسٹرکشنز. یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، انسٹرکشنز ہوتے ہیں. تو اسی پروگرام کو ہم نے یہ انسٹرکشن ہم نے اس میں سیٹ کیا کہ اگر جب بھی آپ نے کوئی بندہ یا جو یوزر ہوتا ہے اور جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ جب آپ کے اوپر کلک کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروگرام کے اندر آپ نے یہ انسٹرکشن کیا کرنا ہے، آپ نے رن کرنا ہے. تو جب یہ انسٹرکشن رن ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو اس کے جو ریزلٹس آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس کمپیوٹر میں ڈیمیجز، جو فائل ڈیمیجز ہوتا ہے یا فولڈر ڈیمیجز ہوتا ہے، کوئی اور اس طرح کے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، ڈیمیجز آتے ہیں جس سے ہمارے پاس سسٹم انفیکٹ ہو جاتے ہیں. اسکرپٹ بھی ہمارے پاس وہی چیز ہے. اسکرپٹ ہمارے پاس حصہ ہوتا ہے کچھ پروگرام کا حصہ ہے کہ کچھ پروگرام ہمارے پاس ایسے کہ اس کا ایک حصہ ہمارے پاس وائرس سے ریلیٹڈ ہے، اس میں ایسے انسٹرکشنز ہوتے ہیں کہ جو سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ہوتا ہے میکرو ڈیزائن. میکرو ڈیزائن کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جو کوڈ یا اس طرح ہمارے پاس جو فائلز آتے ہیں کہ جس کے ساتھ فرض کر لیں ہمارے پاس ایک اس طرح کے .exe اس طرح ایک فائل ہے، فرض کر لیں فولڈر ہے، فولڈر کا نام اور نام کے ساتھ اس طرح .exe لگا ہوتا ہے، یا اس طرح ہمارے پاس ایک اور ایکسٹینشن ہے جو ویب سے ریلیٹڈ ہے یا جس طرح اس کو ہم کہتے ہیں کروم وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ہمارے پاس میکرو ڈیزائن ہے تو وہ ہمارے پاس سسٹم کیا کرتا ہے، وہ ڈیمیج کرتا ہے. وائرس کیا کرتا ہے، اسٹیل پرسنل انفارمیشن. آپ کے سسٹمز کا جو پرسنل انفارمیشن ہے یا پرسنل ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ڈیمیج کرتا ہے، اسٹیل کرتا ہے، مطلب خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے. موڈیفائڈ ڈیٹا وہ خود بخود آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ڈیٹا میں کیا کرتے ہیں، موڈیفیکیشن کرتے ہیں، مطلب ایکسٹرا فائلز یا ایکسٹرا فولڈر جنریٹ کرتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، وائرس ہوتے. تو یہ اس کا ایک جب بھی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے ساتھ جو انسٹرکشن ہوتے ہیں تو وہی انسٹرکشن کیا کرتے ہیں، یا ڈیٹا کو ڈیمیج کرتا ہے یا ڈیٹا کو آپ کے انفارمیشن کو اسٹیل مطلب چراتا ہے یا خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیٹا میں موڈیفیکیشن کرتا ہے، کیا کرتا ہے، سینڈ میل وہ مطلب irregular میلز یا جو انجسٹیفائی میلز ہے جو وہ ہمیں ریکوائر بھی نہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ای میل سینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈسپلے میں کبھی کبھار وہ خود بخود آپ کو اور کام کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک اور میسج کو کیا کرتا ہے، ڈسپلے کرتا ہے کہ یہ ڈسپلے بار بار میسج ڈسپلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، وائرس ہوتے ہیں. سم کمبینیشن آف دا ایکشنز، یا ہمارے پاس کچھ اور بھی ایسے وائرس ہوتے ہیں کہ وہ کچھ اور پرپس یا کچھ اور ایکشن کیا کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں.
تو ان چیزوں کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ وائرس کہتے ہیں. اور وائرس ہمارے پاس جب ہمارے پاس اس طرح کے باڈی میں کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ باڈی کو انفیکٹ کرتا ہے. تو وہی انفیکٹ ادھر بھی ہمارے پاس ہے, لیکن یہاں پر ہمارے پاس ہیومن باڈی کو انفیکٹ کرتا ہے, لیکن ادھر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہارڈ ویئر جو چیز ہوتے ہیں, مطلب جو نان لیونگ تھنگ ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ انفیکٹ کرتے ہیں. اور انفیکشن کا کیا مطلب ہے کہ پھر ہمارے پاس سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتے ہیں, تو اس سے پھر ہمارے پاس سسٹم بھی سلو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ادھر ہمارے پاس کچھ ایسی وائرس ہیں جو بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے. مطلب جو ہمارے پاس ایسے وائرس موجود ہیں, لیکن ہم اس کا مطلب ڈیلی روٹین پہ بھی ہمارے پاس یہ چیز آتی ہے, لیکن ہمیں پتہ نہ جائے کہ یہ وائرس ہے یا کیا چیز ہے. تو ایک ہوتا ہے فائل انفیکٹنگ. فائل انفیکٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ جس فائل کے ساتھ جو .exe آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وائرس انفیکٹڈ ہے. اگر فولڈر اس طرح ہمارے پاس فولڈر ہے, فولڈر یہاں پہ نیم مینشن ہے کہ فرض کر لیں file.exe, تو اس کا اگر یہ فولڈر آئیکن میں ہوگا اور اس کے ساتھ ایکسٹینشن exe یا کروم وغیرہ اس طرح ایکسٹینشن لگا ہوا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ وائرس ہو. تو آپ نے اس کو اوپن نہیں کرنا, آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ڈیلیٹ کرنا ہے, یا آپ نے اینٹی وائرس کے تھرو اس کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے. پھر ہمارے پاس اس طرح ایک اور شکل میں ہوتا ہے میکرو. یہ زیادہ تر ہمارے پاس ورڈ اور ایکسل کے جو پروگرامس ہوتے ہیں وہ اسی میں ہمارے پاس موجود ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میکرو کہتے ہیں. پھر کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں براؤزر ہائیجیکر. براؤزر کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح ہمارے پاس کروم, موزیلا فائرفاکس, یو سی براؤزر وغیرہ ایٹسٹرا جتنی بھی ہمارے پاس براؤزرز ہوتے ہیں, تو یہ ہائیجیکر کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہائیجیک کرتا ہے آپ کے براؤزر کے سیٹنگ کے اوپر, وہ کیا کرتا ہے؟ اٹیک کرتا ہے, اور پھر آپ کے جو براؤزر کا جو سیٹنگ ہے وہ اپنے کنٹرول میں ہے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ irregular چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ براؤزر ہائیجیکر. ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ویب اسکرپٹنگ. اسکرپٹ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ویب. ویب کا مطلب ہے ویب سائٹ, اور اسکرپٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ کوڈ کا جو مطلب انٹرنیٹ کے تھرو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اسی کو اسکرپٹ بھیجنا ہے, اور پھر وہ ہمارے پاس ویب سائٹ کے تھرو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ رن ہوتا ہے. تو اس کو ہم ویب اسکرپٹنگ کہتے ہیں. وہ بھی ہمارے پاس بالکل براؤزر ہائیجیکر کی طرح ہے, لیکن وہ آپ کے جو ڈیٹا یا مطلب اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو وہ ایک سائٹ کے اوپر اٹیک کرتا ہے, اور پھر آپ کے جو ویب سائٹ کا جو ڈیٹا ہے, مطلب جو پرسنل انفارمیشن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چراتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ویب اسکرپٹنگ. یا اس کا ڈیٹا بیس میں وہ چینجز کرتا ہے, اور پھر ہمارے پاس irregular ڈیٹا شو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ویب اسکرپٹنگ ہے. ایک ہوتا ہے پولیمورفک. پولی مینس مینی اور مورفک مینس شیپس. کچھ ایسی وائرس ہمارے پاس موجود ہے کہ اس کا مینی شیپس ہوتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے پاس وائرس ہے, لیکن وہ دراصل میں وائرس ہے, لیکن اس کے اندر پھر ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پولیمورفک وائرس. ایک ہوتا ہے ریزیڈنٹ وائرس. ریزیڈنٹ مینس کہ وہ آپ کے سسٹم کے اندر موجود ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریزیڈنٹ وائرس. یا آپ نے مطلب دوسرے سسٹم کے یو ایس بی کے تھرو, یا کچھ سی ڈی جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ اس کے تھرو, یا کوئی اور اس طرح کی چیز آپ نے ٹرانسلنک کے تھرو جب ہمارے پاس ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں شفٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کو ہم پھر کیا کہ وہ ہمارے پاس ریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو جب بھی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ اپنا کام شروع کرتا ہے, پھر ہمارے پاس وہ سسٹم انفیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس وائرس. اچھا, لیکن یہ وائرس کس نے مطلب ڈیولپ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ دو پاکستانی مطلب بھائی ہے, ان کا کمپیوٹر سٹور تھا مطلب کراچی میں. ایک کا نام باسط ہے اور دوسرے کا نام ہمارے پاس ایک باسط ہے اور دوسرے کا نام فاروق, امجد فاروق. اور ان دونوں کا جو مطلب ان کا کمپیوٹر سٹور تھا, انہوں نے یہ مطلب پہلا وائرس کمپیوٹر وائرس انہوں نے مطلب وہ ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے. ایک کا نام باسط ہے اور دوسرے کا نام امجد ہے. یہ دونوں بھائی ہیں. اچھا, اب ہم آتے ہیں, یہ تو ہوتا وائرس. اب ہم پڑھیں گے مالویئر کے. مالویئر کیا چیز ہے, ہم نے مطلب مالویئر ہم کس چیز کو کہتے ہیں. تو اس نام سے ظاہر ہے کہ مالویئر کے سے یہ مراد ہے کہ ہمارے پاس جو چیز آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کا ڈیٹا کو ڈسٹرب کرتا ہے یا انٹرپشن اس میں آتا ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مالویئر کہتے ہیں. مطلب خراب چیز کے سسٹم کے اندر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مالویئر کہتے ہیں. جو مطلب ان آتھورائز چیز ہے ہمارے پاس, مطلب سسٹم کو آتھورائز نہیں ہے, مطلب سسٹم وہ خود سے مطلب ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ان آتھورائز چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ مالویئر کہتے ہیں. Any software intentionally designed to cause damage to a computer. ہمارے پاس جو بھی سافٹ ویئر ہے وہ آپ کو انٹینشنلی آپ کے سسٹم کو کیا کہتا ہے؟ ڈیمیج کرتا ہے. اس کو ہم پھر مالویئر کہتے ہیں.
یا سرور کو مطلب ڈیمیج کرتا ہے، یا کلائنٹ کو ڈیمیج کرتا ہے، یا کمپیوٹر نیٹ ورک کے اوپر جو چیز بھی ہے، اگر وہ انٹینشنلی ایسے سافٹ ویئر ہوتے جب آپ مطلب سسٹم میں آتے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈیمیج کرتا ہے یا سرور کو یا کمپیوٹر کو یا کلائنٹ کو یا کمپیوٹر نیٹ ورک کو جو بھی ہے، تو اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں، malware کہتے ہیں. A wide variety of types of malware exist including computer virus, worm, trojan, ransomware, spyware, adware and scareware. ہمارے پاس بہت زیادہ ویرائٹی میں ایسی مالویئرز موجود ہے، لیکن کچھ پاپولر ہمارے پاس ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو پاپولر نہیں لیکن وہ پھر بھی ہمارے پاس خطرناک ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پاپولر ہیں. اس میں ایک ہوتا ہے وائرس ہوتا ہے جس طرح ہم نے ڈسکس کی، ایک ہوتا ہے وہ جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے، ٹروجان ہے، رینسم ویئر ہے، اسپائی ویئر ہے، ایڈویئر اینڈ اسکیئر ویئر ہے. کچھ جب بھی آپ کے پاس یہ چیزیں آئے تو پھر آپ نے یہ انسٹال نہیں کرنا ہے، آپ نے یہ اوپن کرنی ہے. اگر آپ نے یہ اوپن کر لیا یا انسٹال کر لیا تو پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، سسٹم انفیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہی سسٹم پھر انفیکشن مطلب جو انفیکٹ ہوا اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے، ڈیٹا خراب ہو جاتا ہے، ڈیٹا کیا ہوتا ہے، اسٹور ہو جاتا ہے، مطلب ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں جس طرح ہم نے ادھر بات کی کہ ٹروجان، تو ٹروجان ابھی ہم پڑھیں گے کہ ٹروجان سے کیا ہوتا ہے، ہم مطلب ٹروجان کیوں پڑھتے ہیں، کیوں مطلب کس پرپس کے لیے بنا ہوا. ٹھیک ہے، تو ٹروجان بیسیکلی ہمارے پاس اس کا نام جو صحیح نام ہے اس کا کیا ہے ہمارے پاس، وہ ہے ٹروجان ہارس. تو ادھر اس سے یہ ہارس کیوں لگا ہوا ہے، بالکل وہ ہارس کی طرح بہت زیادہ مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، تو اسی وجہ اس کو کیا کہتے ہیں، ٹروجان ہارس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، از اے ٹائپ آف میلیشیس کوڈ. میلیشیس مینس مالویئر ہے کہ آپ وہ خراب قسم کے کوڈ ہوتے ہیں کہ جب وہ آپ رن کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے پاس وہ ڈیٹا کیا ہو جاتے ہیں، ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں، از اے ٹائپ آف میلیشیس کوڈ. میلیشیس کوڈ مین میلیشیس سیٹ آف انسٹرکشنز کہ ہمارے پاس کچھ ایسی خراب انسٹرکشنز ہوتے ہیں کہ جب وہ آپ رن کرتے یا اس کے اوپر کلک کرتے تو اس سے پھر ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے، سسٹم خراب ہو جاتا ہے. Our software that looks legitimate but can take control of your computer. وہ آپ کو اس طرح نظر آتا ہے کہ یہ ایک صحیح چیز ہے لیکن وہ بیہائنڈ دا سین وہ ہمارے پاس خطرناک چیز ہوتی ہے. وہ آپ کے پورے سسٹم کے اوپر وہ کیا کرتا ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ گریب کرتا ہے، وہ پھر وہ خود سے مطلب وہ ایسی چیز وہ کیا کر بنا دے کہ وہ آپ کو مطلب پتہ بھی نہیں چلتا. وہ اس طرح فولڈرز فائلز وغیرہ خود سے مطلب وہ کیا کرتے ہیں، جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ تھا ہمارے پاس اب ٹروجان. A Trojan is designed to damage, disrupt, steal, or in general inflict some other harmful action on your data or network. ٹروجان وہ اس طرح ایک ڈیزائنز ہوتے ہیں، کچھ ایسی پروگرامز ہوتے ہیں کہ جب وہ کیا کرتا ہے، ڈیمیج کرتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے، ڈیٹا کو ڈیمیج کرتا ہے، خراب کرتا ہے، اسٹیل کرتا ہے، مطلب اور بھی ہمارے پاس کچھ ایسی جنرل انفلیکٹس اس میں آتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا کے اوپر وہ ہارمفل افیکٹس کیا کرتے ہیں، ڈالتے ہیں اور پھر اس سے ہمارے پاس ڈیٹا کیا ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. آپ لوگ جب بھی مطلب کچھ سسٹم میں وائرس ہوتے ہیں اور جب بھی آپ اس کے ساتھ جو یو ایس بی وہ پلگ کرتے ہیں یا کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تو ڈائریکٹ آپ کے یو ایس بی میں وہ شارٹ کٹس آتے ہیں اور آپ کا جو ایکچوئل ڈیٹا ہوتا ہے وہ غائب ہو جائے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، وہ ٹروجان کی وجہ سے وہ مطلب وہ ڈیمیج وہ خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اسپام. اسپام کوئی اسپام کہتا ہے، کوئی اسپیم کہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر ہمارے پاس ای میل میں یہ چیزیں موجود ہے. جب بھی آپ نے مطلب کسی بندے کو میسج سینڈ کرنا تو وہ ہمارے پاس ای میل میں بھی ایسے فنکشنالٹیز ہوتے ہیں، مطلب براؤزر کمپیٹیبلٹی میں بھی آتے ہیں اور یا کچھ ایسی براؤزرز ہوتے ہیں جو وہ نیٹ ورک فائر والز وغیرہ یا کچھ ایسی سیکیورٹی وہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو جب بھی مطلب وہ ایسی چیزیں مطلب ان کو ملتے ہیں کہ یار یہ خراب چیز، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسپام فولڈر میں وہ کیا کرتے ہیں، شفٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ چلے جائے، مطلب آپ ہارمفل افیکٹس وہ کیا کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں. تو اسپیمنگ از دا یوز آف میسیجنگ سسٹم. یہ زیادہ تر ہم وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو ہیکر وغیرہ ہوتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، وہ ایسی چیز مطلب کسی بندے کا جو ڈیٹا وہ چرانا چاہتا ہے یا کچھ اور پرپس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس یہ میسج کے شکل میں ہوتا ہے. ٹو سینڈ این unsolicited میسج، وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو ایسی میسج پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو صحیح میسج ہے لیکن اس کے اندر پھر ہمارے پاس وہ ایسی انفیکٹڈ چیزیں موجود ہے. یا ایڈورٹائزمنٹ کی شکل میں ہوگا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے لیکن وہ بیہائنڈ دا سین وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، وہ میلیشیس پروگرام ہوتے ہیں یا میلیشیس کوڈ آپ چیزیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس سے ہمارے پاس کیا ہو جاتے ہیں، سسٹم انفیکٹ ہو جاتا ہے.
پھر ہمارے پاس ہے سینڈنگ میسج ریپیٹڈلی ایٹ سیم ٹائم. وہ آپ کو مطلب ویب سائٹ کے اوپر بار بار وہ کیا کہتے ہیں میسج ریپیٹ کرتا ہے کہ جب آپ کے پاس ملٹیپل ایڈورٹائزمنٹ پیج کے اوپر یا ویب سائٹ کے اوپر تو اس کا مطلب کہ یہ ہمارے پاس پیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے, کلک نہیں کرنا ہے. ایک ہوتا ہے وارم بالکل ہمارے پاس وہی چیز, طرح آپ لوگ مطلب میڈیکل فیلڈ میں کس چیز کو وارم کہتے ہیں تو بالکل وہ بھی وہی چیز ہے, وہی طرح ہے, لیکن ہم اس کو ہم کیا کہتے ہیں, وہ کمپیوٹر وارم کہتے ہیں, لیکن وہ ہمارے پاس میڈیکل وارم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا لیونگ وارم ہوتا ہے. A computer worm is a malware that reproduces itself and spreads over a network connection. لیکن worm ہمارے پاس کیا کس مطلب ان کا جو فلوئنگ ٹیکنیکس ہے یا جو کنڈیشن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نیٹ ورک کنیکشن ہوتا ہے. نیٹ ورک کنیکشن کا کیا مطلب ہے ابھی ہم پڑھتے ہیں. وہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ کمپیوٹر ورم کیا چیز ہے. وہ ایسی مالویئر جس طرح ہم نے ادھر بات کی کہ مالویئر سے کیا ہوتا ہے, وہ انٹینشنلی ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے آپ کے جو سسٹم ہے وہ مطلب اس کا جو ڈیٹا ہے کے اوپر اٹیک کرتا ہے, وہ ڈیمیج کرتا ہے. تو ورم کا کیا مطلب ہے, وہ مطلب جب آپ کے پاس جو انٹرنیٹ کے ساتھ آپ جب کنیکٹ ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس کیا ہو گیا, نیٹ ورک ہو گیا. تو آپ نے نیٹ ورک کے ساتھ مطلب جو ملٹیپل ڈوز ہوتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں آپ کو وہ کیا کرتے ہیں سینڈ کر رہے, تو اس کے ساتھ پھر ہمارے پاس ہمارے سسٹم بھی انفیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے پاس کیا کرتے ہیں, جب وہ ایک دفعہ مطلب سسٹم کے اندر آتے تو پھر وہ خود بخود کیا کہتے ہیں ریپلیکیشن سٹارٹ کرتا ہے. تو اس سے پھر ہمارے پاس ریڈنڈنٹ جو کنجسٹڈ فائلز ہوتے ہیں یا کوئی کنجسٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے یا کوئی کنجسٹڈ فائلز فولڈر وغیرہ کچھ ایسی ہمارے پاس چیزیں ہوئے, تو پھر ہمارے پاس اس کا جو وہ کیا کہتا ہے میموری کے اوپر بھی ہمارے پاس اس کے اثرات ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں ہمارے پاس ملٹیپل فائلز ہوتے ہیں, فولڈر ہوتے ہیں, وہ ہارڈ ڈسک کے اوپر ریم کے اوپر پھر ہمارے پاس اس طرح جم جاتے ہیں. تو اس سے پھر ہمارے پاس سسٹم بھی سلو ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس میموری بھی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ایسی چیز ہے. ابھی ہم نے یہ چیزیں پڑھی, ابھی ہم اس کا یہ حل بھی ڈھونڈنا ہے کہ ہم نے کس طرح یہ چیزیں ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اینٹی وائرس انسٹال کرنا ہے. اینٹی وائرس کیا چیز ہے, اینٹی وائرس از اے کائنڈ آف سافٹ ویئر یوز ٹو پریونٹ. اینٹی وائرس بھی ہمارے پاس بالکل ایک ساتھ اس طرح سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتے ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں کہ وہ ہم کیا کرتے ہیں انسٹال کرتے ہیں, یا اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے براؤزر کے تھرو ہم نے فائر وال اوپن کرنا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ پریونٹ کرتا ہے آپ کو ہر چیز کو, کیا کرتا ہے آپ کو سسٹم کو پریونٹ کرتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے, وہ بار بار سکین کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسی انفیکشیس یا میلیشیس یا جو مالویئر چیزیں ہوتی ہیں وہ سسٹم کے اندر تو موجود نہیں ہے, اگر موجود ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ سکین کرتے ہیں خود سے, وہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر وہ ایکشن مطلب وہ کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس وہ ختم ہو جاتے ہیں. ڈیٹیکٹ اینڈ ڈیلیٹ وائرس فرام اے کمپیوٹر, وہ کیا کرتا ہے آپ کے سسٹم کے اندر وہ ایک چیز کو سرچ کرتا ہے, سکین کرتا ہے, اور پھر اس کو جو وہ سکین ہو جائے اگر ڈیٹیکٹ ہو گیا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اسی کے اوپر وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب وہ اس کے اوپر وہ ایکشن پرفارم کرتے ہیں اور وہی ایکشن کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈیلیٹ ایکشن کہتے ہیں. اچھا, یہ تو تھا ہمارے پاس اینٹی وائرس, لیکن ہمارے پاس اینٹی وائرس بہت زیادہ ہے. زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں, جو ہمارے پاس اویسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح ہمارے پاس اویسٹ ہے, دوسرا ہمارے پاس اویرا ہے, ٹھیک ہے, مائکروسافٹ ونڈو ڈیفینڈر ہے, مائکروسافٹ ونڈو ڈیفینڈر یہ بھی ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہے. اس طرح ہمارے پاس کچھ اور بھی ہمارے پاس ایسے سافٹ ویئرس ہوتے ہیں جو اینٹی وائرس مطلب جو وائرس کو ختم کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اینٹی وائرس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن زیادہ تر ہم جو اویس یا اویرا یا مائکروسافٹ ونڈو ڈیفینڈر, تو بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس جو جتنی بھی مائکروسافٹ ونڈوز ہوتے ہیں تو اس میں ایک اینٹی وائرس ہوتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, مائکروسافٹ ونڈو ڈیفینڈر. تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ وائرس کے مطلب وائرس کو سکین کرتے ہیں, پھر جب وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ ختم کرتے ہیں. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پریونٹ فرام وائرسز, یا اس طرح مالویئر جو ہوتے ہیں یا وارمز جو ہوتے ہیں, جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہوتے ہیں, تو ہم نے کس طرح اس سے پریونٹ کرنا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہمارے پاس ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ایگزی جو فائلز ہوتے ہیں جو فولڈرز ہوتے ہیں, تو آپ نے اس کے اوپر نہیں کلک نہیں کرنا ہے. وہ ایگزی ہمارے پاس ایسی چیز ہے جو آپ نے سافٹ ویئر کو انسٹال کرنا ہے, تو اس میں ہمارے پاس وہ تو الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو فرض کریں ہم نے کیا کرنا ہے, انسٹال ڈاٹ ای ایگزی. ایگزی کا مطلب ہے ایگزیکیوٹڈ.
تو آپ نے پھر وہ انسٹال کر سکتے، آپ استعمال کر سکتے. اگر آپ کے پاس ایسی چیز ہے جو فولڈر مطلب جو یلو کلر کا ہوتا ہے یا جو فائل وغیرہ ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ جو لاسٹ میں ایکسٹینشن ایگزی آتا ہے تو پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، یوز نہیں کرنا، آپ نے اس کے اوپر کلک نہیں کرنا ہے. تو ایک تو یہ تھا ہمارے پاس. دوسرا ہمارے پاس ہے کہ آپ نے فشنگ ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے؟ فشنگ ہمارے پاس ایسی چیز ہے کہ جب وہ آپ کو ایسی لنک پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے مطلب جس طرح ہمارے پاس فیس بک میں ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کا جو امیج ہے وہ اتنا آپ ہینڈسم ہے، اتنا آپ لوئل ہے ایٹسٹرا، ہمارے پاس اتنا یہ آپ کی پرسنالٹی سے اتنی چیزیں ریلیٹڈ ہے، وہ چیزیں ہمارے پاس. یہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس فشنگ ہوتے ہیں. وہ آپ کو مطلب ظاہری طور پر آپ کو ایسے نظر آتا ہے کہ یہ بالکل سیم چیز ہے، لیکن اس کے بیک پہ ہمارے پاس جو چیز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے پاس اس طرح وائرس، مالویئر، ٹروجن، اسپام بوم وغیرہ ہوتے ہیں. تو جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو ڈیٹا، یوزر نیم، پاسورڈ وغیرہ جتنی بھی وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو آپ نے اس طرح چیز کے اوپر آپ نے کلک نہیں کرنا. اس میں ہمارے پاس ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ نے فائر وال کو اوپن کرنا ہے. کیا چیز کرنا ہے؟ فائر وال کو آپ نے اوپن کرنا ہے. فائر وال کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جتنی بھی آپ نے آن لائن سرچ کرنا ہے، آپ نے آن لائن ڈیٹا سیٹ کرنا ہے، تو آپ براؤزر میں فائر وال آپشن آن کر لیں کہ آپ کے پاس ایسی چیزیں جو ہمارے پاس ادھر ہم نے وارم پڑا ہے تو آپ کے پاس وہ انٹرنیٹ جو نیٹ ورک کنیکشن کے تھرو آپ کے سسٹم میں آتے ہیں، آپ وہ بلاک ہو جائے. تو آپ نے ایک ہی کرنا ہے. ایک آپ نے اینٹی وائرس انسٹال کرنا ہے. اینٹی وائرس آپ نے انسٹال کرنا، جس طرح ہمارے پاس مائکروسافٹ ونڈو ڈیفینڈر ہوتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی مطلب وہاں جب بھی آپ کے سسٹم میں ایسی چیزیں خراب چیزیں آتا ہے پھر وہ خود بخود ہو کے اس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں، ایکشن پرفارم کرتے ہیں. یا اس طرح ہمارے پاس ایسی چیز بھی اور بھی ہے کہ آپ نے ان آتھورائز سسٹم یا کچھ ایسی سسٹم ہوتے کہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم کس کا ہے، پھر آپ نے اس کے ساتھ جو سسٹم کنیکٹیوٹی یا موبائل کنیکٹیوٹی یا یو ایس بی کنیکٹیوٹی تو آپ نے اس کو نہیں کرنا. تو ہمارے پاس کچھ اور بھی ایسی چیزیں کہ آپ اس سے پریونٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایسی چیزوں کو کیا کرنا ہے، استعمال نہیں کرنا. تو یہ تھا ہمارے پاس لیکچر نمبر 16 وائرسز. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آپریٹنگ سسٹم اور OSI ماڈل انشاءاللہ پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ.